حاضرین محترم، آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے علم کی عظمت اور اس کی شرعی اہمیت۔ حاضرین محترم، علم کی فضیلت میں قرآن مجید کی بے شمار آیات نازل ہوئی اور احادیث پاک میں بھی اس پر بار بار زور دیا گیا۔ تاجدار مدینہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی آیت اقرا نازل ہوئی۔ اقرا یعنی پڑھو۔ یہاں غور کیجئے، نزول قرآن کی ابتدا نماز قائم کرو یا روزہ رکھو کے حکم سے نہیں ہوئی، بلکہ اقرا یعنی پڑھو سے ہوئی۔ اس سے واضح ہوتا ہے اسلام کا پہلا پیغام ہی انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی میں لانا تھا، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ حاضرین محترم، گویا علم کا سفر دراصل جنت کا سفر ہے۔ حاضرین محترم، علم کی عظمت کا ایک روشن منظر ہمیں جنگ بدر میں بھی نظر آتا ہے، جب مسلمان غالب آئے اور بہت سے کافر قیدی بنا لیے گئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہائی کے لیے یہ اصول مقرر فرمایا کہ جس قیدی کے پاس جو علم ہے وہ میرے صحابہ کو سکھا دے تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ یعنی اسلام نے اس موقع پر بھی تلوار نہیں بلکہ قلم کو ترجیح دی ہے، مال و دولت نہیں بلکہ علم کو فدیہ قرار دیا ہے۔ اس واقعے کی روشنی میں بھی آپ علم کی شرعی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں اور معدی فلاح کا علم بھی کس قدر ضروری ہے اسے بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو، ہر وہ علم دین کا علم ہے جس سے انسانیت کا بھلا ہو اور انسانیت کا فائدہ ہو۔ حاضرین محترم، علم کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ علم کی بنیاد پر انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ علم کی بنیاد پر انسان کے سر پر تاج کرامت رکھا گیا۔ علم کی بنیاد پر انسان موجود ملائک ہے۔ علم کی بنیاد پر انسان تخلیقی قدرت کا شاہکار ہے۔ علم انسان کو نگر کائنات کا تابندہ ستارہ بناتا ہے۔ علم انسان کو لوگوں سے ممتاز بناتا ہے۔ جناب آدم کی تخلیق پر فرشتوں کے مقابلے میں اللہ نے جناب آدم کے سراپا کو نہیں پیش کیا بلکہ ان کے علم کو پیش کیا۔ تخلیقی قدرت کا پہلا شاہکار تھا آدم، یقیناً بہت خوبصورت رہا ہوگا۔ ماحول کا اثر تخلیق پر پڑتا ہے۔ شہر میں پیدا ہونے والے بچے دیہات میں پیدا ہونے والے بچوں سے زیادہ ممتاز ہوا کرتے ہیں۔ پھر جیسی جنت میں پیدا کیا گیا ہو وہ کس قدر حسین رہا ہوگا، وہ کس قدر صاحب جمال رہا ہوگا۔ حاضرین محترم، اگر فرشتوں کے مقابلے میں جناب آدم کے حسن کو ہی پیش کر دیا جاتا تو بھی فرشتے جھکتے، تو بھی فرشتے احترام کرتے، مگر اللہ نے جناب آدم کی بشریت کو نہیں پیش کیا بلکہ ان کے علم کو پیش کیا۔ اس سے معلوم ہوا انسان جتنا بڑا عالم ہوگا آدمیت سے اتنا ہی قریب ہوگا اور انسان جتنا بڑا جاہل ہوگا آدمیت سے اتنا ہی دور ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں بھی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہل ایک میت ہے حالانکہ وہ زندہ نظر آ رہا ہے۔ حاضرین محترم، موجود ہونا اور ہے، حیات ہونا اور ہے۔ تم علم کے بغیر موجود تو رہ سکتے ہو مگر صاحب حیات اور زندہ نہیں کہلا سکتے۔ حاضرین محترم، اگر ہم دین حق کے حامل ہیں اور رسول پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اس دعوے کی بنیاد پر علم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے بھی ایک منظم اور ناقابل شکست قوت بننا چاہیے۔ علم کی روشنی میں آ جاؤ، موت سے زندگی میں آ جاؤ۔ آئیے ہم عہد کریں کہ علم کو محض زینت زبان نہ بنائے بلکہ زینت کردار بنائے۔ اپنے زندگی اور اپنے معاشرے کو علم کی روشنی سے روشن و منور کرے۔ اپنے زندگی اور اپنے معاشرے میں علم کی روشنی پھیلائے، شعور کی روشنی پھیلائے تاکہ انسانیت کو عروج میسر آئے اور آدمیت کے وقار میں اضافہ ہو۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اللہ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ،
علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ. انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر, انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم, خدا حافظ.